السلام علیکم۔ میں آپ کی عائشہ حجاب ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ میری ماں مجھ سے ہاتھ جوڑ کر معافیاں مانگ رہی تھی۔ انہوں نے اپنا دوپٹہ میرے قدموں میں رکھ دیا تھا اور مجھ سے کہہ رہی تھی بس اس بار میں انہیں معاف کر دوں، وہ آئندہ اپنی بہو کے ساتھ ایسی حرکت نہیں کریں گی۔ مگر اس بار مجھے ان پر رحم نہیں آیا تھا۔ میں نے بنا دوپٹے کے ہی ماں کو اپنی گاڑی میں بٹھا لیا تھا اور ان کی آنکھوں سے بہتے آنسو بھی مجھے دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ بس اپنی گاڑی کو تیز رفتار سے سڑکوں پر دوڑا رہا تھا۔ میں نے گاڑی کی بریک یتیم خانے کے سامنے جا کر لگائی۔ میں نے نم آنکھوں سے اپنی ماں کی جانب دیکھا تھا اور گاڑی کا ڈور کھول کر گاڑی سے باہر نکل آیا۔ دوسری جانب دروازہ کھول کر اپنی والدہ کو گاڑی سے نیچے اتار کر ڈکی سے ان کا سامان اتارا اور انہیں یتیم خانے چھوڑ آیا۔ اس وقت میں اس عمل کو دیکھنے والے شاید مجھے بے حس نافرمان بیٹا سمجھتے ہوں گے۔ ہاں، میں بے حس ہوں، نافرمان بھی ہوں۔ مجھ جیسے بیٹے کو مر ہی جانا چاہیے، لیکن جو کچھ میری ماں نے میری بیوی کے ساتھ کیا وہ سن کر آپ کانپ جائیں گے۔ وہ ہاسپٹل میں اس وقت زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی تھی۔ مجھے اس وقت اس کے پاس ہونا تھا، لیکن میں پھر بھی اپنی والدہ سے سچ پوچھ رہا تھا۔ یہ بات کو میری ماں جانتی تھی، لیکن ان کو چپ انہیں مجرم ثابت کر رہی تھی۔ مرد ایک ایسی ہستی ہے کہ جب شادی کر لے تو اس کے لیے انصاف کرنا بے حد مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ فیصلہ کرنا بیوی کے حقوق کا خیال رکھے یا ماں کے حقوق کا۔ میں خالی سڑک پر اندھا دھند گاڑی چلا رہا تھا۔ میری گزشتہ زندگی کے سارے لمحات گزرنے لگے۔ رضوانہ کو میری والدہ نے میرے لیے پسند کیا تھا۔ وہ ان کی سکی بھتیجی تھی۔ میری والدہ نے بڑے چاؤ اور محبت سے دھوم دھام سے میری شادی رضوانہ سے کی تھی۔ شادی کی رات میری بیوی بہت چپ سی تھی، حالانکہ میری یہ کزن ہمیشہ ہنساتی رہتی تھی، لیکن اس وقت چپ تھی۔ میں شروع سے ہی کسی بھی کزن سے زیادہ بے تکلف نہ تھا۔ وجہ یہ تھی کہ میں اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا، اس لیے اکیلا رہنے کی وجہ سے میرا مزاج تنہائی پسند تھا۔ میرا زیادہ وقت گھر پر ہی میری والدہ کے ساتھ گزرتا تھا۔ مجھے زیادہ لوگوں میں گیدرنگ پسند نہیں تھی اور لڑکیوں میں تو دلچسپی ہونے کے برابر تھی۔ ماموں کے گھر بھی کم ہی جاتا تھا، لیکن جب کبھی ہمارے وہاں سے کچھ آنا جانا ہوتا میں نے رضوانہ کو ہنستے مسکراتے دیکھا۔ وہ ہر وقت آزادانہ ماحول میں رہتی۔ ہمارا گھر کافی بڑا تھا۔ سب ماموں الگ الگ پورشن میں رہتے تھے، لیکن سب کے بچے آپس میں ایک دوسرے کے گھروں میں گھومتے پھرتے نظر آتے تھے۔ میری والدہ پیسے کے معاملے میں بھائیوں سے زیادہ ٹھیک ٹھاک تھی، اس لیے جب بھی میکے جاتی تو سبھی ان کے آگے پیچھے ہی رہتے۔ میری والدہ بھی اپنے میکے جا کر اپنے ناز نخرے اٹھاتی تھی، لیکن کبھی میری پھپھو سے سیدھے منہ تک بات نہیں کی تھی۔ اول تو ہمارے گھر بہت کم آتی تھی، بس ایک ہی پھپھو تھی میرے ددیال کے نام پر۔ دادی دادا تو پہلے ہی وفات پا چکے تھے اور بابا کا پھپھو کے علاوہ اور کوئی بہن بھائی بھی نہ تھا۔ جب بھی مہینوں کے بعد چند گھنٹوں کے لیے آتی تو میری والدہ کا مزاج ہی خراب رہتا۔ میری والدہ ان سے سیدھے منہ بات تک نہ کرتی تھی۔ پھر تو پھپھو نے ہمارے گھر آنا ہی بند کر دیا، لیکن والدہ کے انتقال کے بعد کبھی نہیں آئی۔ میری والدہ نے میری شادی پر بھی بس ایک کارڈ ہی ان کے گھر بھجوایا تھا، لیکن پھپھو کے گھر سے کوئی میری شادی پر نہیں آیا تھا اور میری والدہ کو پرواہ تک نہ تھی۔ رضوانہ سب کزنوں میں خوبصورت تھی، اس لیے میری والدہ کو میرے لیے پسند آ گئی۔ پھر میری والدہ نے مالی حالات میں اچھی نہ تھے، اس لیے رشتے سے انکار کا سوال ہی نہیں تھا۔ میری بیوی سجے سنورے روم میں میرے سامنے بیٹھی تھی، جو کہ میری والدہ کی دلی پسند تھی۔ شادی سے پہلے مجھے قائل نہ تھا، یا یوں کہیے کہ ایک پریکٹیکل سوچ کا مالک تھا۔ میرا رجحان کاروبار کی طرف زیادہ تھا۔ اپنے والد کی گارمنٹ فیکٹری کو میں نے بہت کم عرصے میں بہت کامیاب بنا دیا تھا۔ بہرحال شادی کے حوالے سے جو جذبات سب کے ہوتے ہیں میرے بھی تھے۔ رضوانہ مجھے کبھی بری نہیں لگی تھی۔ پھر بیوی حسین ہو تو شوہر کے دل میں گھر بھی کر لیتی ہے۔ میں نے رضوانہ کو سونے کے کنگن پہنائے تھے۔ مجھے لگا وہ ان کنگن کو مسکرا کر دیکھے گی، اپنی پسندیدگی کا اظہار کرے گی، لیکن وہ بالکل بے تاثر تھی۔ میرے سامنے بیٹھی تھی۔ میں نے کہا، بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔
میری تعریف پر بھی اس کے چہرے کے نام پر کوئی مسکراہٹ نہ سجی تھی اور نہ ہی فطری حیا کا کوئی رنگ جو میں دیکھنا چاہتا تھا۔ اس کا چہرہ آج کی رات بھی ہر حسین جذبے سے خالی نہ تھا۔ جانے کیوں مجھے دل سے ایک آواز آئی جس نے مجھے بے چین سا کر دیا تھا۔ میں نے کہا، رضوانہ تم خوش تو ہو نا؟ میری بات پر اس نے ایک نظر اٹھا کر مجھ کو دیکھا۔ اس کی آنکھیں مجھ سے کچھ کہہ رہی تھی۔ کچھ ثانیہ گزرنے کے بعد اس نے دھیمے لہجے میں کہا کہ اگر جی نہ جانے کیوں، لیکن میں اس کے جواب پر مطمئن تھا۔ میرے اگلے سوال پر وہ ضرور گھبرا سی گئی تھی۔ میں نے کیا کہا، تم کسی کو پسند کرتی ہو؟ اس پر پرجستہ میری جانب دیکھا تھا۔ میری سوچ بھی عام مردوں جیسی تھی کہ میری بیوی کی زندگی کے ساتھ ساتھ دل پر بھی میرا ہی مقام ہو۔ وہ نظر چرا کر کہنے لگی، اگر مجھے آپ پسند نہ ہوتے تو میں اس وقت آپ کے سامنے نہ بیٹھی ہوتی۔ رضوانہ کے جواب نے میرے بے چین دل کو قرار سا دے دیا۔ میں نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ میں نے کہا، پھر تمہاری خاموشی کی کیا وجہ ہے؟ کہنے لگی، آپ جان کر کیا کریں گے؟ میں نے کہا، پھر بھی میں جاننا چاہتا ہوں۔ تم مجھے دیکھ کر کہنے لگی کہ عرفان مجھے یہ بتائیں کہ میری اس گھر میں کیا حیثیت ہوگی۔ اس کا لہجہ اندازہ خاصا سنجیدہ تھا۔ میں نے کہا، یہ کیسا سوال ہے؟ تم میری بیوی ہو، تمہاری حیثیت بھی وہی ہوگی، بس امی کا بہت خیال رکھنا۔ ان کے کسی معاملے میں تم کچھ مت کہنا، جو وہ تمہیں کہیں وہ مان لیا کرنا۔ میں نے وہی رسمی سے جملے دہرائے تھے جو زیادہ تر مرد کہتے ہیں، لیکن میری بات پر وہ ہنسنے لگی۔ مجھے اس کے ہنسنے پر حیرت تھی۔ میں نے اسے ایسا تو کچھ نہیں کہا تھا جسے وہ ہنسنے لگی تھی۔ کہنے لگی کہ ابھی تو آپ کہہ رہے تھے کہ تمہاری میرے گھر بیوی کی اہمیت ہے، اور دوسرے لمحے آپ مجھ پر یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے آپ کی والدہ کا غلام بن کر رہنا ہے، ان کے سامنے سر جھکائے رکھنا ہے۔ اس بات کو سن کر تو میں کچھ گڑبڑا سا گیا۔ میں نے کہا، امی تمہیں اتنی چاہت سے لے کر آئی ہیں، تمہیں غلام تو نہیں بنا کے رکھیں گی نا وہ؟ میری بات پر تنزیہ مسکرائی تھی لیکن بولی کچھ نہیں۔ اگلی صبح جب میری آنکھ کھلی، رضوانہ کمرے میں نہیں تھی۔ میں نہا دھو کر کچن میں آیا تو ناشتہ بنا رہی تھی۔ مجھے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی تھی کہ میں نے کہا تھا تم ناشتہ کیوں بنا رہی ہو؟ امی کہاں ہیں؟ وہ کہنے لگی، کوئی بات نہیں، مجھے چند دن بعد بھی تو گھر سنبھالنا ہی ہے، پھر اب تو جانتے ہی ہیں پپھو کے مزاج کو، وہ کہاں کسی کو اہمیت دینے کی عادی ہیں، انہیں تو بس یہ شوق ہے کہ ان کے ناز نخرے اس عمر میں بھی اٹھائے جائیں۔ مجھے بہرحال یہ بات تو بری لگی، لیکن میں ایک دن کی دلہن نے کچن میں کام کرنے شروع کر دیے تھے، کیا حرج تھا کہ اگر امی 2-4 دن اسے ناشتہ ہی بنا دیتی، پھر تو ساری زندگی اسی نے ہماری خدمت کرنی تھی۔ وہ چائے بنا رہی تھی جب میں کچن میں داخل ہوا۔ اس نے میری والدہ کی خدمت ہی کرنی تھی۔ وہ چائے بنا رہی تھی جب میں کچن سے نکل کر کمرے میں آ گیا۔ میری ماں فون پر ممانی سے یہ کہہ رہی تھی کہ ناشتے میں ابھی تک کیوں نہیں بھیجا بھابھی، جب آپ پتہ ہے کہ ہم لوگ 8 بجے ناشتہ کر لیتے ہیں۔ میری والدہ کا وہی سخت لہجہ تھا، وہی رعب جمانے والا انداز جو مجھے اس وقت برا لگ رہا تھا۔ یہاں کون سے ڈھیروں مہمان ناشتے کے لیے بیٹھے تھے، ہم 3 افراد تو تھے، اور رضوانہ ناشتہ بنا تو رہی تھی۔ فون بند ہو چکا تھا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میری والدہ ایک ناشتے کے لیے یہ رویہ اختیار کریں گی۔ ہمارے گھر کس چیز کی کمی تھی؟ بہرحال میں نے اپنی والدہ سے کچھ بھی نہیں کہا۔ میری ماں میرا ماتھا چومنے لگی، مجھے اگلی زندگی کی دعائیں دینے لگی، رضوانہ کا پوچھنے لگی کہ کیا وہ اٹھ گئی ہے۔ میں نے دل میں سوچا، خود ہی تو اسے ناشتے کا آرڈر دیا ہے اور مجھ سے یہ سوال پوچھ رہی ہیں۔ میں نے کہا، وہ ناشتہ بنا رہی ہے، آپ باہر آ جائیں، مل کر ناشتہ کرتے ہیں۔ میری بات پر میری والدہ حیران ہوئی، کہنے لگی، چند دن کی بات تو اس نے سب کا کچھ سنبھالنا ہی تھا۔ اس وقت تو میں چپ رہا۔ جب ہم باہر آئے تو رضوانہ ناشتہ ٹیبل پر لگا رہی تھی۔
میری والدہ کو سلام کیا، ناشتہ بھی ان کے سامنے رکھنے لگی۔ میرے دل میں اس کی اہمیت بڑھنے لگی تھی۔ ابھی ہم نے ناشتہ شروع ہی کیا تھا کہ ممانی اور ماموں ڈھیروں ناشتے کے سامان لے کر پہنچ گئے، اور ممانی میری والدہ سے معذرت کرنے لگی کہ وہ تو صبح ہی ناشتہ بنانے لگ گئی تھی، لیکن بیکری کے سامان خریدنے میں وقت لگ گیا۔ مجھے اپنی والدہ کی یہ بات سن کر ٹھیک نہیں لگا تھا۔ اتنا ڈھیروں ڈھیر ناشتے کا انہوں نے کیا کرنا تھا بھلا؟ اگلے روز میں نے اپنی والدہ سے کہہ دیا، رضوانہ کو آئے ہوئے ابھی 24 گھنٹے نہیں ہوئے اور آپ نے اسے ناشتہ بنانے سے ایک بار بھی منع نہیں کیا۔ چند دن کھانا آپ ہی بنا لیجئے گا، اس کا بھی مان رہ جائے گا۔ میری بات میری والدہ پر شاید ناگوار سی گزری تھی۔ انہوں نے مجھ سے کہا تو کچھ نہیں، لیکن ان کے چہرے پر ناگواری سی پھیل گئی تھی۔ رات کو کھانا میری والدہ ٹرے میں رکھ کر میرے کمرے میں لے آئی تھی۔ کہنے لگی، میں نے سوچا رضوانہ کو کمرے میں ہی کھانا دے آؤں۔ یہ دیکھ کر میں بھی خوش ہو گیا۔ چلو، میری والدہ نے میری بیوی کو اہمیت تو دی۔ پھر امی مجھ سے کہنے لگی، عرفان، تم بہو کو آرام سے کھانا کھانے دو، میرے ساتھ باہر آ کر کھانا کھاؤ۔ یہ بات میری سمجھ سے باہر تھی۔ رضوانہ نے اس بات کو اتنی اہمیت نہیں دی تھی۔ مجھ سے کہنے لگی کہ یہ کھانا آپ پہلے پھپھو سے کہیں کہ کھا کر دکھائیں۔ میں نے کہا، یہ کیا بات ہوئی؟ ایک تو میری والدہ تمہارے لیے کھانا بنا کر لائی ہیں، اور تم ہو کہ وہ کہنے لگی، اس کھانے میں کچھ ملایا ہے، پہلے یہ پھپھو اس پر کھانا کھائیں، پھر ہی میں کھانا کھاؤں گی۔ اب میرے دل میں یہ وسوسہ سا ہونے لگا کہ یہ میری والدہ پر الزام لگا رہی ہے۔ میری والدہ کہنے لگی، اس بات کا کیا مقصد ہے؟ کہنے لگی، آپ مجھے کھا کر دکھائیں، آپ کو آپ کے سوال کا جواب خود ہی مل جائے گا۔ میں نے کہا، امی، آپ یہ کیا کر کر دکھائیں گی؟ اس نے ایسا بھی کیا کیا ہے؟ میری والدہ کچھ گھبرا سی گئی۔ انہوں نے ایک نوالا توڑا اور جیسے ہی سالن کا لگا کر کھایا تو سی سی کرنے لگی۔ ایک پل میں ان کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ وہ فوراً اسے پانی پینے لگی، لیکن ان کی مرچوں سے بری حالت تھی۔ وہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ رضوانہ مجھ سے کہنے لگی، دیکھ لیا آپ نے، میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا، کھانے میں خود بنا لوں گی۔ دیکھ لیا آپ نے، وہ کیا تیز مرچوں والا کھانا مجھے کھلانا چاہتی تھی۔ میں تو امی کی وجہ سے رضوانہ کے سامنے نظریں بھی ملانے کے قابل نہیں تھا۔ بعد سے جو کچھ میری زندگی میں ہونے لگا میرے لیے اذیت کا باعث تھا۔ رات جب میں گھر تھکا ہوا آیا، امی سر باندھے بیٹھی ہوتی، رضوانہ ان کے لیے سوپ بنا رہی ہوتی۔ میری ماں مجھے دیکھ کر نہ جانا کیوں رونے لگتی۔ جب میں وجہ پوچھتا تو کچھ بھی نہیں کہتی۔ کمرے میں جاتا تو جیسے ہی رات کو سونے لگتا میری والدہ چیخنے چلانے لگتی۔ میں فوراً ان سے پاس چلا جاتا۔ وہ کہتی، میرے سر میں درد ہے، ان کا سر دبانے لگا۔ آدھی رات میری یوں ہی گزر جاتی۔ چند دن سے یہی ہو رہا تھا۔ امی کو ڈاکٹر کے پاس لے گیا، ان کے سر کے ایکس رے بھی کروا لیے تھے، ان کی ساری رپورٹس کلیئر تھی، لیکن پھر بھی جب بھی میں یہ چاہتا کہ رضوانہ کے ساتھ وقت گزاروں، میری والدہ کی چیخو پکار شروع ہو جاتی تھی۔ کبھی سر درد کا کہتی تو کبھی سینے میں درد کی شکایت کرتی۔ جب سے میری شادی ہوئی تھی میری ماں تو بستر سنبھال کر بیٹھ گئی تھی۔ کبھی کبھی تو مجھے لگتا تھا کہ شاید وہ چاہتی ہی نہیں کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ وقت گزاروں، کیونکہ رضوانہ یہی کہتی تھی کہ پھپھو پورا دن تو ٹھیک ٹھاک رہتی ہیں، لیکن جیسے ہی آپ گھر آتے ہیں وہ بیمار ہو جاتی ہے۔ ایک دن جب میں گھر آیا تو رضوانہ کی طبیعت بہت خراب تھی، وہ الٹیاں کیے جا رہی تھی۔ میں اسے ڈاکٹر پر لے گیا۔ میری بیوی امید سے ہو گئی تھی، لیکن ڈاکٹر نے بیڈ ریسٹ کا مشورہ دیا تھا اور سختی سے احتیاط برتنے کے لیے کہا تھا، ورنہ حمل ضائع ہونے کا خطرہ تھا۔ جتنی یہ خبر میرے لیے خوشی کا باعث تھی، اتنی ہی پریشان کن بھی تھی، کیونکہ میری والدہ تو بستر چھوڑنے کو تیار ہی نہ تھی۔ رضوانہ کو بھی ڈاکٹر نے ایسا ہی مشورہ دیا تھا کہ اگر ملازمہ کا انتظام کر بھی لیتا تو ایسی کوئی بھروسے والی نہیں کہ جس پر میں اپنا گھر چھوڑ دیتا۔ میں نے دن بھر کے لیے ملازمہ رکھ دی تھی، لیکن جب بھی ملازمہ کھانا بنا کر جاتی اس میں نمک مرچ تیز ہونے کا لگا۔ رضوانہ مجھ سے یہی کہتی کہ پھپھو نے کیا ہوگا، تاکہ ملازمہ گھر سے نکل جائے اور سارے کام میں دوبارہ سے کرنے لگوں۔
میں نے کہا یہ بات تم کیسے کہہ سکتی ہو؟ ملازمہ ہی کھانا ٹھیک سے نہیں بناتی ہوگی۔ لیکن کہنے لگی کہ انہیں جب یہ معلوم ہوا کہ میں امید سے ہوں، آپ کی ماں نے خوشی کا کوئی اظہار ہی نہیں کیا۔ یہ بات تو میں نے بھی محسوس کی تھی کہ میری والدہ نے اس خبر پر کوئی گرم جوشی نہیں دکھائی تھی۔ میں نے رضوانہ سے تو کچھ نہ کہا، لیکن میرے دل میں میری والدہ کے لیے اختلاف سا آنے لگا۔ وہ اب چپ چپ سی رہتی تھی۔ ایک بار میں گھر آیا تو رضوانہ کچن میں کھانا بنا رہی تھی۔ میں اسے کچن میں دیکھ کر اس پر چلانے لگا کہ وہ کیوں احتیاط نہیں کر رہی، آخر مسئلہ کیا ہے؟ وہ مجھے دیکھ کر غصے سے بھڑک اٹھی، کہنے لگی جا کر وجہ اپنی ماں سے پوچھ لے، جسے نہ جانے مجھ سے کیا دشمنی ہے۔ ملازمہ سے جھگڑا کر کے اسے نوکری سے ہٹا دیا ہے۔ پھپھو نے ظاہر ہے میں کام نہیں کروں گی تو وہ اور کون کرے گا؟ مرتا ہے تو مر جائے میرا بچہ، آپ کی ماں کو تو سکون مل جائے گا۔ یہ سن کر تو میری امی کی اس طرف حرکت پر افسوس ہونے لگا۔ میں غصے سے اپنی والدہ کے کمرے میں داخل ہوا اور وہ شاید سو رہی تھی یا سونے کا ناٹک کر رہی تھی، لیکن میں اس قدر ڈسٹرب ہو گیا تھا کہ میں نے اپنی والدہ کو جھنجھوڑ کر اٹھا دیا اور یوں اٹھی جیسے نیند میں ڈر سی گئی ہوں۔ مجھے دیکھ کر لمبے لمبے سانس بھرنے لگی، کہنے لگی عرفان تمہیں پتہ تو ہے کہ مجھے رات بھر سکون سے نیند نہیں آتی، میں دعائیں کھا کھا کر تو سوتی ہوں، اب تم نے مجھے جگا دیا ہے، دیکھو میرے دل کی حالت، میرے دل کی دھڑکن اب مشکل سے ہی اعتدال پر آئے گی۔ وہ اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگی، لیکن میرے دماغ میں تو کچھ اور ہی سوار تھا۔ میں نے کہا ملازمہ کی چھٹی آپ نے کروائی ہے؟ وہ کہنے لگی ہاں میں نے کروائی ہے۔ یہ سننے کی دیر تھی کہ مجھے غصے سے آگ لگ گئی تھی۔ میں نے کہا آپ چاہتی کیا ہیں؟ امی کیوں آپ میرا ہنستا بستا گھر نہیں دیکھ سکتی؟ رضوانہ آپ کی سکی بھتیجی ہے، آپ ہیں اسے اپنی پسند سے لے کر آئی ہیں، وہ دن بھر آپ کی خدمت کرتی ہے، لیکن یہ کام ہے کہ آپ سے وہ برداشت ہی نہیں ہوتی اور اسے ڈاکٹر نے بیڈ ریسٹ کے لیے کہا ہے۔ لیکن آپ نے ملازمہ ہٹوا دی، آپ کیا چاہتی ہیں کہ ساری زندگی بے اولاد رہوں اور میری بیوی آپ کی خدمت میں لگی رہے؟ وہ کہنے لگی اللہ نہ کرے کہ تم بے اولاد رہو، لیکن وہ ملازمہ ٹھیک نہیں تھی۔ میری والدہ کی بات ابھی منہ میں تھی کہ میں بھڑک اٹھا۔ میں نے کہا آپ آج کے بعد میرے گھر کے معاملے میں نہیں بولیں گی، میں کس کو ملازمہ رکھتا ہوں اور کس کو نہیں، آپ کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں کریں گی۔ یہ کہہ کر میں اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میری والدہ نے اب گھر کی ملازمین سے بات بھی کرنا ختم کر دی تھی۔ میں نے دوسری ملازمہ بھی رکھ دی تھی۔ وقت یوں ہی گزرنے لگا۔ رضوانہ کو 9واں مہینہ شروع ہو چکا تھا۔ ابھی ڈلیوری میں 15 دن باقی تھے کہ مجھے ایک دن آفس پر ملازمہ کی کال آئی۔ جب وہ صبح کام پر آئی تھی تو رضوانہ سیڑھیوں سے گری ہوئی تھی اور وہ اب درد سے تڑپ رہی تھی۔ یہ سن کر تو میرے ہوش ہی اڑ گئے تھے۔ میں نے فوراً بھاگا بھاگی میں گھر پہنچا تو رضوانہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ میں اسے اٹھا کر ملازمہ کے ساتھ چلنے کا کہا، گاڑی میں رضوانہ کو ڈال کر ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ میری ماں اس وقت ذہن میں پریشانی سی کھڑی تھی۔ جلدی سے ہاسپٹل پہنچا۔ رضوانہ کو جلدی سے آپریشن تھیٹر میں لے جایا گیا تھا۔ مجھ سے ملازمہ کہنے لگی جب وہ گھر پہنچی تھی تو رضوانہ سیڑھیوں سے گری ہوئی تھی، درد سے تڑپ رہی تھی اور میری والدہ اس کے پاس کھڑی تھی، اس کی بے بسی کا تماشا دیکھ رہی تھی۔ یہ سننا تھا کہ میرا غصہ بے قابو سا ہونے لگا۔ اس پر ڈاکٹر نے مجھے یہ خبر سنا دی کہ یا بچہ بچے گا یا ماں۔ اس خبر نے تو میری سوچ سمجھنے کی صلاحیت ہی ختم کر دی تھی۔ گھر گیا اور اپنی والدہ سے کہا کیا انہوں نے رضوانہ کو سیڑھیوں سے دھکا دیا تھا؟ میری بات پر انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے کہا مبارک ہو آپ کو، آپ کا مقصد پورا ہو گیا، میرا بچہ مر جائے گا، پھر آپ کو اس کی میت پر کھڑی ہو کر جشن منانا۔ میں غصے سے بفرا کر بولا تھا، لیکن وہ کچھ نہیں بولی اور ان کی خاموشی مجھے مزید پاگل کرنے لگی تھی۔ میں نے ان کے کپڑے بیگ میں رکھے اور انہیں ہاتھ سے پکڑ کر گھر سے باہر لے گیا۔ مجھے اپنے گھر میں ایسی ماں کی ضرورت نہیں تھی جو میرے ہی بیوی بچے کی دشمن بن جائے۔ ان کی چپ اس بات کا اعتراف تھی کہ انہوں نے ہی میری بیوی کو دھکا دیا تھا۔ میں نے یتیم خانے چھوڑ آیا۔ اس کے بعد جب ہاسپٹل پہنچا تو ڈاکٹر نے مجھے مبارک دی۔ انہوں نے کہا مبارک ہو آپ کو، آپ کی بیوی اور بچہ دونوں ہی ٹھیک ہیں، آپ کو اللہ نے بیٹے سے نوازا ہے۔
یہ سن کر میں بہت خوش ہوا اور میں رضوانہ کے پاس کمرے میں گیا۔ جب میں رضوانہ کے پاس کمرے میں گیا تو وہ رو رہی تھی۔ کہنے لگی پھپھو کہاں ہیں؟ میں نے کہا جہاں انہیں ہونا چاہیے تھا، میں انہیں دارالمان میں چھوڑ آیا ہوں۔ میں جانتا ہوں انہوں نے ہی تمہیں دھکا دیا ہوگا، وہی میرے بچے کی دشمن تھی۔ میری بات سن کر رضوانہ رونے لگی، کہنے لگی مجھے معاف کر دو عرفان، میں نے آپ سے جھوٹ بولا تھا، اب تک جھوٹ بولتی آئی ہوں۔ پھپھو مجھے کچھ نہیں کہتی تھی، بس میرا ہی رویہ ان کے ساتھ ٹھیک نہیں تھا، کیونکہ وہ میرے گھر آ کر میری ماں پر روب جماتی تھی۔ میری ماں مجبور انہیں پوچھتی، ان کی آؤ بھگت کرتی، اس لیے ان کی برائیاں بھی کرتی تھی۔ میرے دل میں بھی پھپھو کے لیے نفرت بڑھنے لگی تھی۔ پھر جب میں شادی ہو کر یہاں آئی تو میرے اندر بدلے کی آگ بھڑک اٹھی تھی۔ جو کچھ وہ میری ماں کے ساتھ کرتی رہی، میں بھی اس بات کا بدلہ لوں گی۔ وہ کھانے میں مرچ مسالے نہیں تیز کرتی تھی، بلکہ میں کرتی تھی۔ وہ میرے رویے سے دل برداشتہ ہو کر بیمار رہنے لگی تھی۔ مجھے اس بات کی سزا ملی ہے، کوئی بیڈ ریسٹ کی ضرورت نہیں تھی۔ میں نے ڈاکٹر سے جھوٹ بولا کہ میری ساس بہت ظالم ہے، اس لیے وہ آپ کے سامنے مجھے بیڈ ریسٹ کا مشورہ دیں۔ اس لیے آج بھی میں چھت پر کام کر رہی تھی کہ واپسی پر میرا پیر سلپ ہو گیا۔ اس وقت گھر پر پھپھو کے علاوہ کوئی نہ تھا۔ وہ بیماری کے باوجود مجھے اٹھانے کی کوشش کرتی رہی، لیکن میں درد سے تڑپ رہی تھی، اس لیے وہ مجھے سنبھال نہیں سکی۔ مجھے دعائیں دیتی رہی کہ اللہ مجھے اور میرے بچے کو سلامت رکھے۔ یہ سن کر تو مجھے خود سے شرمندگی محسوس ہو رہی تھی کہ میں نے بنا سچ جانے ہی کیسے اتنا بڑا قدم اٹھا لیا۔ میں بھاگم بھاگی میں دارالمان پہنچا۔ میری والدہ وہاں کمرے میں چپ بیٹھی تھی۔ میں ان کے پاس جا کر ان کے پیروں میں گر گیا، رونے لگا، معافیاں مانگنے لگا، لیکن وہ تب بھی چپ تھی۔ میں نے کہا میرے ساتھ واپس چلیں، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ کہنے لگی دنیا مکافات عمل ہے، جو کل میں نے اپنی ساس کے ساتھ کیا تھا، اب میری بھتیجی نے وہی میرے ساتھ دہرایا۔ مجھے رضوانہ سے کوئی شکوہ نہیں، مجھے تو غم ستائے جا رہا ہے کہ میں کیسے اپنے کیے کی معافی اپنی ساس سے مانگوں، جو مجھے سزا کے طور پر ملی ہے، اور وہ مجھے معاف کیے بغیر ہی مر چکی ہیں۔ میری والدہ رو رہی تھی۔ دنیا سچ میں مکافات عمل ہے، جو بوگے وہی کاٹنا پڑے گا۔ اللہ سب پر اپنا رحم فرمائے۔